بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر برطانیہ سے فرحان اسلم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ 2020 اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے اور چند دن باقی بچے ہیں 2020 کے خاتمے کے۔ اور 2020 کا جب آغاز ہوا برطانیہ میں، ہمارے یہاں بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے سینٹرل لنڈن میں، بگ بین اور پھر جو ملینیم ویل ہے وہاں پر بڑی زبردست قسم کی آتش بازی ہوتی ہے جس میں ملینز آف پاؤنڈز خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ اور 2020 کا آغاز بھی اس زبردست قسم کی آتش بازی کے ساتھ ہوا، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ 2020 انسانی تاریخ میں ایک یادگار سال بن جائے گا، یا کم از کم پچھلے 50 سالوں کے اندر کوئی ایسا سال نہیں گزرا ہوگا کہ جس میں اتنے زیادہ لوگ ایک برس کے اندر کسی بھی وبا کی وجہ سے وہ وفات پا گئے اور پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ چند ماہ کے اندر تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ 2020 ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بدترین معاشی سال رہا، یہ کہنا ہے ورلڈ بینک اور دیگر جو اہم مالیاتی ادارے ہیں دنیا کے، ان کا اس حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور میں نے یہ چاہا کہ 2020 کا ہم ریویو کرتے چلیں کہ فائنینشلی کیا سچویشن ہے پاکستان میں۔ بہت سارے دوست، اپوزیشن ہماری اور دیگر حضرات یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ موجودہ پاکستان میں جو بھی معاشی صورتحال ہے، اچھی یا بری، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان حکومت ہے۔ لیکن جو بین الاقوامی کرائسس ایک رہا معیشت میں، مالیاتی اداروں میں، اس کا کس حد تک امپیکٹ رہا دنیا پہ اور پھر خصوصاً پاکستان پہ، اس کا ایک جائزہ لینے کی میں کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب اگر ہو سکے پہلے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور دوسری بات میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ تبھی آپ تک پہنچ پائیں گی، ان کا ریمائنڈر آپ تک آ پائے گا جب آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ جناب 2020 ورلڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جنگ عظیم دوئم کے بعد، یعنی کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بدترین معاشی سال رہا۔ اس میں بہت سارے اشاریے، جو مختلف معاشی اشاریے ہیں، ان کی بات کی گئی ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے اندر۔ وہ رپورٹ میں آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سال کے اندر جو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ موسٹ کنٹریز آر ایکسپیکٹڈ ٹو فیس ریسیشنز ان 2020، یعنی کہ کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑے گا 2020 میں بیشتر ممالک کو۔ فائنینشیل ایئر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ 2020-21، یہ 2021 تک یہ فائنینشیل ایئر چلتا ہے اور پھر آگے 21-22 کا فائنینشیل ایئر شروع ہوگا۔ بیشتر ممالک دنیا کے ہیں، انہیں کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑا۔ اوورآل دنیا میں کتنا نقصان ہوا ابھی تک اس کی ظاہر ہے کہ 100% فگر تو سامنے نہیں آ سکتی، لیکن ورلڈ بینک کیا کہتا ہے اس حوالے سے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ منیمم جو ورلڈ بینک کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کی جو اکانومی ہے وہ شرنک کر گئی ہے، یا دنیا کی جو جی ڈی پی ہے، جو پیداوار ہے مجموعی طور پر، اس میں کمی آئی ہے، اور منیمم یہ کمی 4.5% ہے۔ بظاہر آپ 4.5% کہیں گے جناب کوئی بہت بڑی کمی نہیں لگ رہی، اور فورکاسٹ تھا 2019-20 کے لیے کہ 2.9% اوورآل گرو کرے گی پوری دنیا کی اکانومی، یا پوری دنیا کے جی ڈی پی میں 2.9% کا اضافہ ہوگا۔ لیکن جو کووڈ آیا تو اس نے سب کچھ الٹا دیا، اور پھر یہ دیکھنے میں آیا کہ پوری دنیا میں ریسیشن آ گیا، اور پوری دنیا میں معیشت جو ہے تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، اور پھر جو جی ڈی پی ہے باوجود اس کے کہ تیسرے اور چوتھے کوارٹر میں اس میں قدر بہتری آئی، جو فائنینشیل ایئر کی بات ہو رہی ہے، لیکن مجموعی طور پر ورلڈ بینک کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم 4.5% کی اس میں کمی آئی ہے۔ اب 4.5% دنیا کے تناظر میں کیا ہے؟ دنیا کی جو پوری جی ڈی پی ہے، یعنی کہ جو پوری دنیا جو پیداوار دیتی ہے مختلف قسم کی، اس کو اگر ہم روپے پیسے میں تولیں تو یہ تقریباً 142 کھرب ڈالر بنتا ہے۔ 142 ٹریلین ڈالرز کی جی ڈی پی ہے، جو لاسٹ ایئر کی 2019 کی تھی، پری کووڈ کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اگر اس میں ہم 4.5% قریباً نکال دیں، منیمم یہ ہے، زیادہ اس سے نقصان ہوگا، انہوں نے کہا کہ اس سے کہیں زیادہ ہونے کا بھی چانس ہے، امکان ہے۔ جب ایکچوئل لاسز ہم سارے کیلکولیٹ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا، لیکن جو ابتدائی اشاریے ہیں یا ابتدائی جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کم از کم 4.5% کا نقصان ہے۔ یہ نقصان میں نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا بنتا ہے، سو یہ نقصان بنا جناب منیمم 7 ٹریلین ڈالر، یعنی کہ 7 کھرب ڈالر کا کم از کم نقصان ہو گیا صرف 10 ماہ کے اندر دنیا کی معیشت کو۔ اور اگر پاکستانی روپے میں ہم بات کریں تو 1120 کھرب روپے کا نقصان ہو گیا صرف اور صرف ابتدائی
10 माह के अंदर, यानी कि मार्च के लास्ट वीक से लेकर आप बात कीजिए दिसंबर के अभी बिगनिंग है या दिसंबर का 3rd वीक चल रहा है, सो इस 3rd वीक तक जो एस्टिमेट हम लगा रहे हैं तो वो एस्टिमेट $7 ट्रिलियन या फिर 1120 खरब रुपए का है। अगर हम मॉनिटरी टर्म्स के अंदर बात करें, जो मुख्तलिफ यानी कि जो रुपए पैसे में जो लेन देन होता था, जो चीजें बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, तो उसमें भी उनका कहना यह है कि इब्तदाई तौर पर $346 बिलियन का नुकसान हुआ है सर्विसेज के अंदर, जो एक एस्टिमेट है। दुनिया में सारे के सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुए हैं, कहा इसमें यह गया है कि सबसे ज्यादा मुतासिर होने वालों में इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह हैं, और फिर एयरलाइन जो कि बिल्कुल बंद हो गई थी, स्टैंड स्टिल हो गई थी, और सिर्फ एयरलाइन के अंदर ही $810.7 बिलियन का नुकसान हो गया है 10 महीनों के अंदर। $810.7 बिलियन, यानी कि 810 या 811 अरब डॉलर, ये मिनिमम एक एस्टिमेट है जो लगाया गया है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हर रीजन में जो ग्रोथ है वो डाउनग्रेड हो जाएगी, ख्वाह वो पाकिस्तान हो, ख्वाह वो इंडिया हो, ख्वाह वो अमेरिका हो, ख्वाह यूरोप हो, हर रीजन के अंदर ये डाउन होगा, लेकिन डिफरेंट है हर रीजन के अंदर। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। एवरी रीजन, उन्होंने कहा है कि ईस्ट एशिया और पैसिफिक में ये एक्सपेक्टेड है कि 0.5% यानी कि 0.05% ये डाउन हो जाएगी। साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें पाकिस्तान भी आता है इस खत्ते के अंदर, 2.7% की कमी वाकई होगी। जो भी ग्रोथ आपकी थी, फर्ज करें 3% थी, तो उसमें से 2.7% हम निकाल दीजिए तो बाकी 0.3% सिर्फ ग्रोथ बचेगी। सब सहारा और सहारन अफ्रीका जो है वहां पे 2.8%, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में 4.2% की कमी होगी। यूरोप एंड सेंट्रल एशिया जो कि बहुत ज्यादा हिट हुए हैं, ये 4.7% की कमी यहां पर वाकई हो जाएगी, जबकि बदतरीन हिट इलाका है लैटिन अमेरिका का, जहां पे 7.2% इकोनॉमी डाउनग्रेड हो जाएगी, यानी कि जो भी फोरकास्ट थी उसमें 7.2% की कमी वाकई हो जाएगी। सो जनाब, अब यही देखिए कि यूएई की इकोनॉमी, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, तो 6% उसमें कमी आ गई है। ये जो वर्ल्ड बैंक की फिगर्स हैं, क्योंकि पूरे रीजन की हैं, उसमें कुछ मुल्क ज्यादा कुछ कम नुकसान जिनको हुआ है। जैसे हमारे रीजन की बात की जाए तो पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से बहुत कम नुकसान हुआ, लेकिन उसके मुतबादिल इंडिया ने सैकड़ों मिलियन जो है वो लूज किए कोविड के जो इब्तदाई तक जो एस्टिमेट्स हैं। सो अब हम यूएई की अगर बात कर लें तो वहां की जो इकोनॉमी है वो 6% उसमें कमी आ गई है, 6% श्रिंक हो गई है, और ये सैकड़ों अरब डॉलर जो है ये बनते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि इस साल इजाफी 88 मिलियन अफराद इंतहाई गुर्बत के लेवल जो है उसमें दाखिल हो गए हैं, यानी कि जो नॉर्मल एक तादाद थी। और ये मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 10-15 साल पहले ये फिगर यानी कि जिस लेवल पर थी, हम ऑलमोस्ट उस लेवल पे एक बार फिर वापस चले गए हैं। सो मिनिमम उनका कहना यह है कि 88 मिलियन है, लेकिन इसकी तादाद इससे कहीं ज्यादा बढ़ सकती है, यानी कि 8 करोड़ 80 लाख अफराद की बात हो रही है। लेकिन बाज इशारी अंदाजे कहते हैं कि 12 करोड़ और 15 करोड़ तक भी ये तादाद हो सकती है। ये कम से कम एस्टिमेट्स हैं, लेकिन एक्चुअल जब ऑब्वियसली आने वाले महीनों में जब इसका एस्टिमेट लगाया जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हकीकी तौर पर सूरत हाल क्या है। सो 88 मिलियन अफराद, यानी कि 8 करोड़ 80 लाख मजीद अफराद, यानी कि पहले जो गुर्बत में थे वो तो थे ही, लेकिन मजीद अफराद, मिनिमम ये लेवल है कि उन्हें कोविड-19 ने इंतहाई गुर्बत की तरफ धकेल दिया है। और उनका कहना यह कि सिर्फ बेस लाइन फिगर है ये कोई आप, यानी कि आप ये ना समझिए कि बहुत ज्यादा कोई फिगर ये एस्टिमेट्स हैं, ये मिनिमम तरीन एस्टिमेट जो लग सकता है ये वो है। कोविड-19 ने ग्लोबल क्राइसिस ट्रिगर किया जी, और ये क्राइसिस जनाब ग्लोबल हेल्थ जो क्राइसिस था, इसने बहुत सारे शोबों को नुकसान पहुंचाया, और डीपेस्ट रिसेशन उनका कहना यह है कि सिंस द वर्ल्ड वॉर जो है जंग अजीम के बाद सबसे ज्यादा बड़ी कसाद बाजारी का आलमी मईशत को सामना करना पड़ा। और मई 2020 के अंदर जो एस्टिमेट लगा, इसमें ये 4.3% मईशत जो है वो डाउन हो चुकी थी, या जीडीपी में कमी आ चुकी थी। वर्ल्ड बैंक का इसमें जो सबसे एक और बड़ा एलिमेंट है वो डेट सर्विसिंग का है, जो बहुत बड़ा इशू है गरीब ममालिक के साथ, और जिसमें तरक्की पजीर ममालिक और पाकिस्तान भी शामिल है। हमारे यहाँ जब बात करते हैं, हमारे बहुत सारे हजरात सियासतदान, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी के हों, ख्वाह मुस्लिम लीग के हों, ख्वाह मौलाना फजल रहमान साहब हों, उनकी बातों से हमें ये लगता है कि जैसे माजी में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और इमरान खान ने आगे सब कुछ तबाह कर दिया। यकीनन इमरान खान की पॉलिसी में भी कमियां होंगी, हर चीज़ को बेहतर किया जा सकता है, उनसे भी गलतियां होंगी, लेकिन वो अपनी गलतियों को कैसे दूसरों के गले डाल सकते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वर्ल्ड बैंक के सदर डेविस मैलपास ने कहा है कि कर्ज की जो खिदमत है उसकी मुअत्तली एक अहम ज़रूरत है। मीन्स कि जो आप
ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں اس کو روکنا بڑا ضروری ہے. ابتدائی طور پر جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے ترقی پذیر اور غریب ممالک کے لیے کچھ ماہ کے لیے اس کو سمجھ لیجئے کہ ڈیلے کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ پیسے نہ دیجئے، بعد میں ہم آپ سے یہ رقم لے لیں گے. معاف نہیں کیا گیا تھا، ڈیلے کیا گیا تھا اسے. لیکن ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کا یہ کہنا یہ ہے کہ اس کو مزید اس میں توسیع کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو غریب ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں جن کے اوپر بہت قرض ہے ان کی اس قرضے سے جان چھوٹ جائے. کیونکہ وہ جو ایک ڈیٹ کا ایک ایول ہے، وہ قرضے کا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ مصیبت ہے، اس کے اندر وہ جگڑے ہوئے ہیں، قرض کو ادا کرنے کے لیے مزید قرض لیتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. پاکستان تقریباً 265 ارب ڈالر کا مقروض ہے، اس میں اندرونی اور بیرونی قرضے دونوں شامل ہیں، اور اس میں سے تقریباً 225 ملین ڈالر جو ہے یہ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے لیا گیا تھا، اور اس کا سود ہی 2 سال کا تقریباً 40 بلین ڈالر بنتا ہے. یعنی کہ 225 بلین ڈالر پہلے کا لیا گیا، 225 بلین ڈالر پہ آپ قرضہ بنا لیجئے تو سود بنا لیجئے تو تقریباً 40 بلین ڈالر کے قریب یہ بنتا ہے. اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ڈیٹ سروسنگ اگلے 2-3 سال میں پاکستان نے کتنا پیسہ کس چیز کو دینا ہے، اور ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور ہمارے خطے کے اندر پاکستان سب سے زیادہ مقروض ملک ہے. میری جملہ تھوڑا سا سخت ہے لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا جو ماضی کے حکمران رہے، خصوصاً یہ 10 سالوں میں گزشتہ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے نواز شریف صاحب کا حکومت اور پھر زرداری صاحب کی جو حکومت رہی، یہ زیادہ تباہی اس دور میں ہوئی. اور یہ قرضے جو آپ نے لیے ہیں، میں اس کا اگلے 2-3 سالوں میں کیا ادا کرنا ہے پاکستان نے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا مختصر چند ملکوں کا. چائنا کو پاکستان نے کیا دینا ہے 2020 میں جناب 3.5 ارب ڈالر، 2021 کے اندر 3.3 ارب ڈالر، 3.03 ارب ڈالر، اور 2022 میں 4.092 ارب ڈالر. یہ تو صرف چائنا کا پاکستان نے دینا ہے. یو ای سے بھی پاکستان ادھار لیے بیٹھا ہے 558.3 ملین ڈالرز 2020 میں، 2021 میں 77.7 ملین ڈالر، اور 2022 میں 38.2 ملین ڈالر جو ہیں پاکستان نے یو اے ای کو واپس کرنے ہیں. جاپان سے پاکستان نے کیا لیا ہوا ہے جی 388.6 ملین ڈالر صرف 2020 کے اندر پاکستان نے واپس کرنا تھا. 2021 کے اندر جاپان کو ہم نے دینے ہیں 388.5 ملین ڈالر، اور 2022 میں 383.7 ملین ڈالر ہم نے جاپان کو ادا کرنے ہیں. جرمنی سے بھی ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں. 2020 میں 229.7 ملین ڈالر، یعنی کہ تقریباً 230 ملین ڈالر ہمیں واپس کرنا تھا انہیں. 2021 میں جرمنی کو ہم نے دینا تھا 272 ملین ڈالر، اور 2022 میں ہم نے جرمنی کو دینا تھا 257.1 ملین ڈالر. سعودی عرب سے بھی ہم نے قرض لیا ہوا ہے جی. یہ بھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے 2 بلین ہم نے سعودی عرب کو واپس کر دیا، اب ہم چھاتی پھلا کے بات کر سکتے نہیں بھائی. آپ کے ماضی کو حکمرانوں نے اتنا قرضہ لیا ہوا ہے ہر ملک سے کہ آپ کسی کے سامنے چھاتی پھلا کے بات نہیں کر سکتے. سعودی عرب سے 2020 میں ہم نے ان کو 210 ملین ڈالر واپس کرنے تھے، 210.3. 2021 میں جبکہ ہم نے انہیں 317.4 ملین ڈالر واپس کرنے تھے. 2022 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ ہمیں انہیں کوئی پیسہ نہیں دینا، اس 2021 تک ہمارے تمام پیسے چک جائیں گے اگر ہم نے یہ پچھلے 2020 اور 21 کی پیمنٹس کر دی. فرانس سے ہم نے کیا لیا ہوا ہے؟ ابھی فرانس میں جو متنازع خاکوں کے حوالے سے فرانسیسی صدر نے بات کی، اور ہمارے ہاں بہت سارے اشخاص نے یہ پاکستان حکومت سے یہ کہا کہ فرانسیسی سفیر کو فوراً نکال دیجئے اور فرانس سے معافی کا مطالبہ کیا جائے، اور اس پاکستان کی شان میں جو گستاخی سرزد ہوئی اس پر وہ معافی مانگے. لیکن آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ پچھلی حکومتیں پاکستان کا غرور، پاکستان کا فخر، پاکستان کا اعتماد گروی رکھا چکی ہیں فرانس کے پاس. جس ملک کے آپ مقروض ہوں اس کے سامنے کیا آپ چھاتی بلا کر کھڑے ہوں گے، کیا اسے کہیں گے اور کیا اس سے مطالبہ کریں گے معافی کا. 2020 میں 171.1 ملین ڈالر آپ نے واپس کرنا تھا فرانس کا. 2021 میں یہ 166 ملین ڈالر ہو جائے گا، اور 2022 میں مزید 160.9 ملین ڈالر آپ نے فرانس کا واپس کرنا ہے. سب ملک مجھے شاید وہ کٹمنڈو کوئی ٹبکٹو اور اس قسم کے ملک بچے ہوں گے جس سے پاکستانی حکمرانوں نے ادھار نہیں لیا ہوا، لیکن ہر ملک سے ادھار لیا ہوا ہے. اور اتنی بڑی فہرست میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا. اور پھر جب یہ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی آ کر پچھلی حکومتوں والے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ انہیں شرم بھی نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ پاکستان کو جس تباہی کے دہانے پر اسحاق ڈار صاحب چھوڑ کر گئے، وہ اس کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ملک کو ایک بڑے اچھی جگہ پہ چھوڑا تھا. تو اور ساتھ ہمارے پاکستانی بھائی جو ان کی حمایت میں ان تمام لوگوں کو برا بھلا کہتے پھرتے ہیں، گالیاں دیتے پھرتے ہیں، جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب پچھلی حکومت پاکستان کو تباہ برباد کر دیا. جاب کے اوپر کیا سچویشن رہی کووڈ کی، یہ میں آپ کو بتا چلوں. 5,92,600% جابز
کا نقصان ہوا، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، اور یہ صرف ایک یوکے کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں پوری دنیا میں اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور یہاں پر ان کا کہنا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ 9 ملین یعنی کہ 90 لاکھ افراد کو حکومت تنخواہ دے رہی ہے اس وقت، یہاں پہ فرلو اسکیم ایک آئی تھی جو بھی موجود ہے کہ 80% تنخواہ حکومت ادا کرے گی تمام بزنس سے، یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو مت نکالیے، 80% تنخواہ ہم دیں گے، اور ابھی تک حکومت 80% تنخواہ دے رہی ہے، جو کہ 90 لاکھ افراد اس اسکیم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر وہ حکومت یہ بند کر دے تو کل یہ 90 لاکھ افراد بے روزگار ہو کر سڑکوں پر آ جائیں گے، یا حکومت کا جو ایک ہمارا یا ویلفیئر کا سسٹم ہے اس میں وہ جاب سیکرز الاؤنس جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر دیں گے۔ 33 ملین ٹوٹل ورکنگ پاپولیشن ہے یہاں کی، یعنی کہ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد ٹوٹل برطانیہ میں کام کرنے والے ہیں، اور اس میں سے 90 لاکھ افراد فرلو سکیم پر ہے، اور جبکہ ایک بڑی تعداد اس سے پہلے بھی جاب لیس ہو چکی ہے۔ بزنسز ان کا ہارڈسٹ ہٹ ہیں، اس میں ریسٹورنٹ، تھیٹرز اور کنسٹرکشن کمپنیز بھی شامل ہیں جنہیں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ پاکستان میں جب بے روزگاری کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی بے روزگاری آگے موجود حکومت کی وجہ سے، تو شاید یقیناً ہو سکتا ہے حکومت کا بھی اس میں دخل ہو، لیکن جو بین الاقوامی مسائل ہیں یا کووڈ کا اثر ہے اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا، اور آپ سب بھی ان سب باتوں پر بڑا غصہ ہوتے ہیں اگر کہا جائے کہ جناب یہ اس کا فائنینشیل کرائسس جو ہے دنیا میں ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ خدا را یہ آنکھوں سے اپنے نفرت کا چشمہ اتاریے، جو پاکستان کے لیے اچھا ہے اسے اچھا کہیے، جو برا ہے اسے برا کہیے۔ اگر عمران خان برا ہے پاکستان کے لیے، اگلے الیکشن میں اٹھا باہر پھینکیے، لیکن اس سے ماضی کے حکمران جو کچھ پاکستان کے ساتھ کر گئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ہے تو پھر معذرت خواہ ہوں میں آپ کو ایک بار پھر پچھلے 10 سال کی کم از کم تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن تعصب کا چشمہ اتار کر۔ اس میں مائیگرنٹس کے حوالے سے پاکستان تھوڑا سا لکی رہا کہ پاکستان کو زیادہ پیسے آ رہے ہیں۔ کتنے پیسے زیادہ آ رہے ہیں؟ جو ریمیٹنسز ہیں پاکستان میں، جو فورن ریمیٹنس آ رہی ہے اس میں 28% اضافہ ہو گیا ہے الحمدللہ، لیکن پوری دنیا میں اس وقت ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے۔ پاکستان میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان کو نے جو اقدامات کیے ہیں فیٹف کے کہنے پر، اس سے جو ہنڈی سے پیسے آ رہے تھے اس میں بڑی کمی واقع ہوئی، اور جو سرکاری ذرائع سے پیسے آنے شروع ہوئے جس کا پاکستان کو فائدہ ہوا، اور فوراً جو کرنسی پاکستان کو اوورسیز پاکستانیز بھیج رہے ہیں اس کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور پچھلے ہی مہینے یعنی کہ کچھ 2-3 مہینوں کے اندر 28% کا اضافہ جو ہے حکومت پاکستان کہنا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کمی آئی ہے، 140 بلین آتا تھا 2019 کے اندر، جو اس سال گھٹ کر 109 بلین ہو گیا ہے، یہ ورلڈ بینک کا کہنا ہے۔ ہیلتھ کیئر کی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے کروڑوں لوگ غربت میں چلے گئے ہیں، مینز کے جن ممالک کے اندر ہیلتھ کیئر فری نہیں ہے وہاں لوگوں کو کووڈ کے زمن میں اپنا علاج کرانے کے لیے ظاہر ہے کہ پیسے خرچنے پڑے، اس کے لیے اپنے اثاثے بیچنے پڑے۔ جو غریب آدمی ہے تھوڑی بہت چیزیں اس کے پاس ہیں وہی بیچ کر ظاہر ہے اسپتالوں میں جا سکتا ہے وہ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مزید کروڑوں افراد غربت کی انتہائی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی نہیں بچی، اور اس کووڈ نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کلاس رومز کے بند ہونے سے کہا گیا ہے کہ ورلڈ بینک اس رپورٹ میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے دنیا کو، اور اس وقت 1.5 ارب بچے جو ہیں وہ ان کو تعلیم کی حصول میں پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ ان کے سکولز جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ ان کا ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ملینز مور وداؤٹ میلز، یعنی کہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو مزید جو اب جن کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور یہ سب کچھ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ خصوصاً جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر یہ معاملہ بڑھ گیا ہے، حتیٰ کہ میں برطانیہ کی آپ کو مثال دے دوں تو یہاں پر بھی فوڈ بینکس ہیں جو غریبوں کے لیے لوگ جہاں پر اپنے جا کر کھانا وانا جو ٹینز میں فوڈ ہوتا ہے وہ چندہ کر دیتے ہیں فوڈ بینکس کے اندر، اور پھر جو ضرورت مند ہیں وہ فوڈ بینک سے جا کر کھانا لے لیتے ہیں تاکہ اس کو اپنے بچوں کو کھلا سکیں۔ فوڈ بینک کے استعمال میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی کہ 100% سے زائد اضافہ فوڈ بینک کے یوز میں ہو گیا ہے، یعنی کہ پہلے فرض کیجئے کہ 5 لاکھ لوگ اگر استعمال کرتے تھے تو اب یہ تعداد کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ برطانیہ کے اندر بھی باعث کے ترقی یافتہ ملک ہے، لاکھوں لوگ 2 وقت کی روٹی افورڈ نہیں کر سک رہے ہیں۔ پہلے بھی یہ صورتحال تھی اور کووڈ کے بعد اب اس میں مزید کمی جو ہے واقع ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اللہ کا بڑا فضل رہا، شاید موجود حکومت نے کوئی تھوڑی بہت اچھی کام بھی کیے ہوں گے، اگر آپ کو سارے ان کو اچھے نہیں لگتے۔ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کی ایک، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ آٹو سیل جو ہے وہ گورنمنٹ کے اعداد شمار کے مطابق 63% بڑھ گئی ہے، ڈیزل سیل 29% اپ ہوئی ہے، پیٹرول سیل میں 20% اضافہ ہو گیا ہے، فرنس آئل 18% بڑھا ہے، یوریا کی سیل جو یوریا کھاد ہے اس میں 35% اضافہ ہو گیا ہے،
ریمیٹنسز میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں 28%، جبکہ KSE 100 انڈیکس ایک ماہ کے اندر 3% کی بڑھوتری اس میں آئی ہے، اور سیمنٹ کی فروخت میں بھی 4% کا اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ گزشتہ ماہ میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ خسارہ نہیں رہا بلکہ مثبت ہے، $447 ملین ہمیں اضافی موصول ہوئے ہیں، جبکہ اسی دور کے اندر اسپین، فرانس، اٹلی اور UK کی اکانومی جو 11 سے 14% کی اس میں کمی آئی ہے GDP کے اندر۔ یہ چاروں ممالک اسپین، فرانس، اٹلی اور UK، ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے -11 سے -14%، USA -7 سے -8%، اور انڈیا -4 سے -7% کے بیچ میں رہنے کا امکان ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی اکانومی 1 سے 1.5% کے حساب سے اس میں بڑھوتری آئے گی، باوجود اس کے کہ تمام مشکلات پاکستان کو رہیں، پاکستان کی اکانومی بہت کمزور ہے، لیکن اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا، صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بے روزگاری ہے، بے روزگاری انگلینڈ میں بھی ہے، بے روزگاری پوری دنیا میں ہے کووڈ کی وجہ سے، لیکن آپ اس میں بہتری دیکھیں گے۔ فیصل آباد میں جیسے انڈسٹری چل پڑی ہے، ملک کے دیگر حصوں میں انڈسٹری چل رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ چند ماہ اور 2021 میں اگر مزید کووڈ کے باہر نہیں ہوتے تو آپ صورتحال میں بہت مثبت تبدیلی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، کووڈ کی جو شرنگیزیاں ہیں اس سے محفوظ رکھے زندگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ فرحان اسلم کو اجازت دیجیے گا۔ پروگرام پسند آیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔